بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، واللہ یحب المطہرین۔ نماز کے لیے طہارت لازم اور بہت ضروری ہے۔ اگر ہم طہارت نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی بغیر وضو اور بغیر طہارت کے نماز ادا کر لیتا ہے تو علماء اسے کفر لکھتے ہیں۔ بہار شریعت میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بغیر طہارت کے نماز ادا کر لے تو اس نے نماز کی بے ادبی اور توہین کی ہے۔ مسلم اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ ایک اور جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، یعنی طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز فجر میں سورۃ روم تلاوت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہ لگا، تو نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کر لوگوں سے کہا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طہارت نہیں کرتے، ان کی وجہ سے امام کو متشابہ ہوتا ہے، امام کو شبہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کے جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، اگر ان کی طہارت مکمل نہ ہو، ان کا وضو مکمل نہ ہو تو امام کو شبہ لگتا ہے۔ تو جو لوگ بغیر طہارت کے بغیر غسل کے نماز ادا کر لیتے ہیں تو ان کا وبال کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کو بروز قیامت اس حال میں بلایا جائے گا کہ ان کے منہ، ہاتھ اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور جس سے ہو سکے اس میں زیادہ چمک پیدا کرے۔